تو جناب میرے ساتھ موجود ہیں آج ریحانہ راجپوت صاحبہ. یہ کنٹری ہیڈ ہے میرینا ہوم انٹیریئر کی. اس کے علاوہ ان کا 13 سال سے زائد کا کچھ ایکسپیرینس ہے سیلز اینڈ مارکیٹنگ اسٹریٹجیز امپلیمنٹ کرنے میں. بہت زیادہ برانڈس کے ساتھ یہ ایسوسیٹ رہی ہیں, فیشن اپیرل ہو, ریٹیل ہو, ٹیکسٹائلز ہو یا پھر فرنیچر انڈسٹری ہو. اپنی لیڈرشپ سے بہت زیادہ انوویشن لے کر آئی ہیں. اس کے علاوہ بہت زیادہ سکسیزفلی انہوں نے فرینچائز سسٹم پاکستان میں انٹروڈیوس کرایا. پاکستان ایئر فورس میں بھی جناب یہ رہ چکی ہیں, اور اس کے علاوہ فرسٹ فیمیل چیک آؤٹ مینیجر رہی ہیں میٹرو کیش اینڈ کیری میں, اور مختلف جگہوں پہ موٹیویشنل ایز ان کیریئر وائز موٹیویشنل اسپیکر کے طور پہ بھی موجود رہتی ہیں. بہت شکریہ ریحانہ آپ کا, ویلکم ٹو دا شو. سو ایئر فورس سے ایک پروفیشنل خاتون تک کا سفر, یہ کیسا رہا آپ کا؟ اچھا, ایئر فورس کے ساتھ تو اٹ واز اے پیشن. آئی گاٹ اے کمیشن ان 2004, لیکن آئی تھنک اٹ واز ڈیسائیڈڈ بائی اللہ کہ مجھے کہیں اور موو کرنا تھا. تو میری شادی کی وجہ سے آئی کوڈنٹ پرسو دیٹ کیریئر. اس کے بعد آئی کیم آن دس سائڈ اینڈ آئی ایم ماشاء اللہ سو ہیپی ان دیٹ ٹو, بیکاز آئی تھنک دیٹ واز ریٹن. سو آئی ایم انجوائنگ مائی لائف. سو بہت اچھا رہا سفر اوور آل, اینڈ ماشاء اللہ اسٹل گوئنگ ویل. ویری نائس. اچھا, مجھے یہ بتائیے گا کہ کتنے چیلنجز لگے آپ کو بینگ اے وومن, بیکاز آپ نے انوویشن بھی کی, فرینچائز پروجیکٹ بیس سسٹم میں انٹروڈیوس کرایا, پلس فرنیچر از سم تھنگ لائک کہ ہمیشہ سے لگتا ہے کہ شاید آدمیوں کا کام ہے یا میل ڈومیننس زیادہ ہوتی ہے. سو ہاؤ از دیٹ؟ اچھا اقرا, آنیسٹلی اسپیکنگ جرنی تو بہت اچھی رہی اور آسان بھی رہی. چیلنجز آف کورس آپ کہہ سکتی ہیں آئے بھی, لیکن میں کافی جگہوں پہ یہ بات کر چکی ہوں کہ آئی بین ویری بلیسڈ کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے کافی ورکبل سرکمسٹانسز میں رکھا, اور میں نے بڑے اچھے طریقے سے چیزوں کو اسموتھلی اپنی لائف میں اچیو کیا. جہاں تک فرنیچر کی بات ہے تو اب لوگ بہت زیادہ ہوم فیشن میں ہیں. آپ نے نوٹس کیا ہوگا کہ فرام لاسٹ 15, 16 اور 20 ایئرس پیپل اسٹارٹ ٹاکنگ اباؤٹ ہوم فیشن. اس سے پہلے شاید اتنی اویئرنیس نہیں تھی. تو جب لوگوں کا پرسپیکٹیو چینج ہوا فرنیچر اور ہوم فیشن کے حوالے سے, تو وہیں پہ ایک اپرچونیٹی بھی کریٹ ہوئی فار ایوری انٹیریئر ڈیزائنر اینڈ آرکیٹیکٹ. سو ماشاء اللہ دس انڈسٹری از گوئنگ ویری ویل ان پاکستان, اینڈ پیپل آر سو مچ ان ٹو اٹ, اینڈ وی آر ان ٹو امپورٹڈ فرنیچر, اینڈ اٹس گوئنگ الحمد للہ ویل, اور لوگ بہت پسند کرتے ہیں. اور مجھے لگتا ہے کہ خواتین زیادہ ہیں اس میں اب, کیونکہ اسٹیٹکلی اللہ تعالیٰ نے خواتین کو ویسے ہی اتنا ڈیزائننگ کے حوالے سے بنایا ہوا ہوتا ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ خواتین زیادہ ہیں, اور اٹس دس انڈسٹری از فلرشنگ ان پاکستان. بالکل ٹھیک ہے. سو جب 13 سال کا ایکسپیرینس ہے, سو وومن انٹرپرینیورشپ کو کس طرح آپ سپورٹ کرتی ہیں, اور کیا سمجھتی ہیں کہ کس طرح کون سی اسکلز ہیں جو اسپیشلی خواتین کو آنی چاہیے؟ دیکھیں, اب ایک تو آپ کے پاس آپ کی ٹیکنیکل اسکل ہونے کا بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ کے اندر وہ ہو. ہیومن اسکل ہونی چاہیے آپ کے اندر, ہاؤ ٹو ورک وتھ پیپل, دیٹ از ویری ویری امپورٹنٹ. اینڈ دین دا کانسیپچل اسکل, کہ آپ چیزوں کو کانسیپچل طریقے سے دیکھ سکیں, ایز اے برڈ آئی ویو آپ سچویشنس کو اینالائز کر سکیں. اینڈ دیز اسکلز ویریز اکارڈنگ ٹو دا پوزیشن یو آر ہیونگ اور یو آر کیرنگ. سو یہ اسکلز ہونا بہت ضروری ہے کسی کے لیے بھی جب وہ باہر جاتے ہیں, کام کرتے ہیں. اس کے بعد آف کورس بلیو ان اللہ, ڈیڈیکیشن, اور کنسسٹنسی از ویری امپورٹنٹ. اوور نائٹ یو کانٹ ڈو اینی تھنگ, یو نیڈ ٹو اسپینڈ ٹائم, یو نیڈ ٹو بی ان دیٹ. تو اوور نائٹ کچھ بھی نہیں ہو سکتا, آپ کو کنسسٹنٹ رہنا پڑتا ہے. اچھا ریحانہ, مجھے یہ بتائیے گا کہ ریٹیل کے اندر اور اس کے بعد بہت ساری ایسی فیلڈز ہیں جس میں خواتین آتی ضرور ہیں, جس طرح آپ آئیں, بٹ بہت ایکسیپشنل کیسز ہوتے ہیں. سو اب ٹائم چونکہ بدل رہا ہے, کتنی لڑکیوں اور بچیوں کو آتا ہوا آپ دیکھ رہی ہیں اس کے اندر؟ اچھا, اب آئی ہیو نوٹسڈ کہ اوور دا پاسٹ 5 ایئرز آئی ہیو ایکسپیرئنس کہ بہت ساری لڑکیاں ریٹیل. پہلی تو دیکھیے ہمارے پاکستان کے اندر ڈیفائن آپ کہہ لیں کہ پروفیشنز اس طرح نہیں ہے, خاص کر خواتین کے لیے. ایکیڈیمکس کے پوائنٹ آف ویو سے بھی اگر آپ دیکھیں تو چیزیں ڈیفائن نہیں ہیں اتنی کہ لوگ اپنے کیریئر کو پرسو کر سکیں اکارڈنگلی. تو سیلز میں نے دیکھا ہے, ریٹیل میں دیکھا ہے کہ لاسٹ 5 ایئرس کے اندر جو ہے وہ کافی خواتین آ رہی ہیں. اٹس چیلنجنگ بٹ دس از ایکسائٹنگ ٹو, بیکاز ریٹیل جو ہے وہ اٹس ان ڈیٹیل. تو اس کے اندر بہت چیلنجز تو ہیں, لیکن ایکسائٹمنٹ بھی بہت ہے. تو اب آ رہی ہیں خواتین کو یہ اویئرنیس ہے, اور جس طرح سے ہم گلوبلائزیشن کے اندر ہیں
تو آئی تھنک ایوری بڈی نو کہ یہ کتنا اپ فرنٹ جاب ہے اور یہ کتنی انٹرسٹنگ ہے. تو میں نے نوٹس کیا ہے کہ بالکل صحیح. سو بیسکلی جس برانڈ کے ساتھ آپ ایسوسیٹیڈ ہیں وہ فرنیچر لائن اور لگژری فرنیچر لائن کے اندر ڈیل کرتے ہیں. سو ہمارے پاکستان کے اندر ایسی بہت ساری خواتین ہیں یا بہت سارے ایسے ہنرمند ہیں وہ دے آر ایکچولی ورکنگ ویری ایکسیپشنلی. فار ایگزامپل اگر آپ ملتان کی بلو پوٹری دیکھ لیں, سو بہت اچھا کام کر رہے ہیں. سو آبویسلی یو ہیڈ اے ریسرچ آن دس آسپیکٹ ٹو. سو کتنی ایسی انوویٹو بچیاں یا خواتین آپ سے رابطہ کرتی ہیں کہ آپ ان کے لیے کچھ کر سکیں یا ان کی کریٹیوٹی شو کیس کر سکیں؟ اچھا, مجھے ایسا لگتا ہے کہ پہلے تو جس برانڈ میں میں اس وقت ہوں دیٹ از این انٹرنیشنل برانڈ, اٹس اے فرینچائزی فرام دبئی, اور اٹس اے ویری اربن ایگزاٹک, اٹس ناٹ دی ایتھنک فرنیچر. تو اس کے لیے تو ہمیں ایز سچ وی کوڈنٹ گیٹ چانس کہ ہم انٹیریئرز اور ان لوگوں کو اپنے ساتھ الائن کر سکیں, بٹ یس اٹس ویری امپورٹنٹ کہ وی شوڈ پروموٹ اٹ. میرے برانڈ کے اندر ایوری تھنگ از امپورٹڈ, سو وی امپورٹ اکراس دا ورلڈ. لیکن اس کے علاوہ اگر آپ یہ بات کریں کہ خواتین کو کس چیز سے انسپائر میں کرنا چاہتی ہوں یا آئی شوڈ انفلوئنس دیم, دیٹ از دا رائٹ وے ٹو ورک اینڈ دیٹ از دا رائٹ وے ٹو ڈفرینشیٹ بٹوین ورک اینڈ دیئر پرسنل لائف, ہاؤ دے شوڈ گو آن ان دونوں چیزوں کے ساتھ. بیکاز زیادہ چیلنج خواتین کو آتا ہے اپنے کریئر اور اپنی پرسنل لائف کو بیلنس آؤٹ کرنے میں. تو مجھے یہ لگتا ہے اس کی زیادہ ضرورت ہے. خواتین کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے کہ ہاؤ امپورٹنٹ ورک اینڈ فیملی اینڈ ہاؤ کین کریٹ اے گڈ بیلنس بٹوین دیز. اچھا, ایک اور چیز بتائیے, بہت ساری بچیاں جو ہیں یا جو خواتین پروفیشنل اداروں میں کام کرتی ہیں, اسپیشلی دا میل اورینٹڈ سائٹ پہ, انہیں شکایت یہ ہوتی ہے کہ جب کوئی خاتون ہیڈ ہو جاتی ہے, ایچ او ڈی ہو جاتی ہے, ڈپارٹمنٹ لیڈ کر رہی ہوتی ہے, تو اس کو نیچے سب آرڈینیٹس جو مرد کام کر رہے ہوتے ہیں ان سے بھی چیلنج ہوتا ہے بیکاز وہ ایک عورت کی حکمرانی برداشت نہیں کر سکتے ہوتی. یہ کتنا ٹرو ہے؟ یہ ٹرو ہے, یہ اچھا بالکل سچ ہے. اس کی وجہ دیکھیں اقرا, ہم ایسی سوسائٹی میں رہ رہے ہیں جہاں پہ آف کورس اٹس اے میل ڈومینیٹنگ اٹس سوسائٹی, اور میں ڈینائی نہیں کرتی اس کو, وقت کے ساتھ کافی ایکسپوجر آ رہا ہے, لوگ اپنے آپ کو کافی گروم کر رہے ہیں, بٹ یہ فیکٹ بھی لائی کرتا ہے سوسائٹی میں. اور یس دیٹس ٹرو بیکاز ایک مائنڈ سیٹ ہے, اٹس اے ٹپیکل مائنڈ سیٹ. لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ مجھے اس طرح کے چیلنجز بہت زیادہ آئے نہیں, ہو سکتا ہے لوگوں کو ایشوز رہے ہوں, بٹ آئی ایم گڈ ان ہیومن اسکل. بٹ اگر جس کو آ رہے ہوں یا کوئی ایسی انوائرمنٹ میں کام کر رہا ہو, سو آپ کیا سمجھتی ہیں وہ ایسی کون سی چیز ہے جو پھر ایک سکسیزفل ہونے کے لیے خاتون کو اپنانی چاہیے؟ دیکھیے مجھے لگتا ہے فوکسڈ ہونا چاہیے آپ کو. اس کی وجہ یہ کہ اف یو آر ہیونگ سم تھنگ, یا آپ کے پاس اتھارٹی ہے یا اللہ تعالیٰ نے آپ کو کسی پوزیشن پہ دیا ہے, سو اٹس بیٹر ٹو بی فوکسڈ. اگر آپ ادھر ادھر چیزوں کے اوپر ایسے چیلنجز آتے ہیں آپ ان کو فیس کریں, سچویشنز آتی ہیں آپ ان کو فیس کریں اکارڈنگلی, ان کو ان کو سارٹ آؤٹ کرنے کی کوشش کریں. بیکاز مجھے نہیں لگتا اس طرح کا کوئی مشورہ ہو سکتا ہے کہ واٹ شوڈ بی دا وے ٹو ڈیل دیم, دا بیٹر تھنگ ٹو اگنور دیم. آپ ان کو اگنور کریں اور فوکس کریں اپنے کام کے اوپر. آئی تھنک دیٹس دا بیسٹ ایڈوائز آئی کین گیو. سو واٹس یور ویژن ناؤ, کہاں تک اور جانا ہے, یا پھر کوئی ایسی چیز جو آپ کو لگتا ہے کہ ہاں یہ اب ہو گئی تو اب نیکسٹ اسٹیپ میرا یہ ہے؟ اچھا اقرا, آنیسٹلی آئی نیور پلانڈ اینی تھنگ ان مائی لائف, آئی ایم ٹیلنگ یو ٹروتھ. میں نے کچھ پلان نہیں کیا ابھی بھی, آئی ہیو پلان نتھنگ. آئی ریئلی وانٹ ٹو flourish myself for my human skills more. مطلب میں اپنے پیشنس پہ, اپنی جو میری ہیومن کیریکٹرسٹکس ہیں ان کے اوپر تو آئی ایم ورکنگ, بیکاز اس کے لیے یس آئی ہیو اے ویژن کہ میں نے کون کون سی ایسی چیزیں ہیں اور وچ آئی نیڈ ٹو امپروو ان مائی سیلف. لیکن ویسے ایز اے کریئر کے پوائنٹ آف ویو سے اللہ تعالیٰ جہاں پہ لے کے جائیں, سو آئی نیور پلانڈ. تو ابھی بھی ایز سچ کوئی ویژن یا پلان ہے نہیں میرا اس سے ریلیٹڈ. I'm just working dedicatedly in my field. اچھا, آپ اس بات سے ایگری کریں گی کہ ڈائنامکس چونکہ مارکیٹنگ فیلڈ کے بھی بہت زیادہ چینج ہو رہے ہیں اور روزانہ کی بنیاد پہ چینج ہو رہے ہیں. پہلے کنزرویٹو مارکیٹ تھی, اب سوشل میڈیا کے ذریعے, بلاگرز کے تھرو, انفلوئنسرز کے تھرو چیزیں بہت زیادہ جا رہی ہیں. کئی دفعہ یہ نیگیٹو امپیکٹ بھی ہوتا ہے, کئی دفعہ پازیٹیو بھی ہوتا ہے. سو ایکچولی وچ اپروچ از مور بیٹر اکارڈنگ ٹو یو, اور اپنے ڈائنامکس, سوسائٹی کے ڈائنامکس کے لحاظ سے آپ کیا چیز ایڈوائز کریں گی؟ دیکھیے سوسائٹی کے ڈائنامکس کے حساب سے تو میں یہ کہوں گی کہ سوشل میڈیا پہ آپ نے دکھا ہے کہ ایوری تھنگ از اوکے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. دیر آر سرٹن نارمس. ہم ایک سوسائٹی میں رہتے ہیں, ہم جنگل میں نہیں رہتے, تو دیر مسٹ بی سم ایتھکس سوشل میڈیا کے لیے بھی, یوٹیوبرس کے لیے بھی. اس کی وجہ یہ کہ دیکھیں بچے بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں, خواتین بھی دیکھ رہی ہوتی ہیں, اتنی آزادی بھی ٹھیک نہیں ہے.
اینڈ بینگ اے مسلم اتنی آزادی ہمیں ہے بھی نہیں. سو مجھے ایسا لگتا ہے کہ ایڈوانس ہونا بہت اچھا ہے, اپ فرنٹ ہونا بہت اچھا ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ایتھیکل گراؤنڈس کے اوپر بھی چیزوں کو دیکھنا چاہیے. آپ ایک سوسائٹی کا حصہ ہے, کچھ نارمز ہیں سوسائٹی کے جو آپ کے اوپر فرض ہیں جسٹ ٹو کریٹ اے گڈ سویلائزیشن والا ایک ایٹماسفیئر. سو اٹس امپورٹنٹ کہ کریں, آپ یوز کریں, اپنی رائے کا اظہار بھی کریں, اپنا پرسپیکٹیو بھی رکھیں, لیکن اتنا بروٹل یا اتنا ہارش نہیں ہونا چاہیے کہ یو نو آپ سوسائٹی کے نارمز کو ہرٹ کر جائیں. بالکل صحیح. سو ریحانہ, چونکہ ڈسکور پاکستان از آل اباؤٹ ایکسپلورنگ پاکستان ان اے ویری بیوٹیفل وے, سو ٹریولنگ کا شوق ہے آپ کو؟ مجھے بہت ہے اقرا, بہت. سو کون سی جگہ پاکستان کی ایکسپلور اب تک کی ہیں آپ نے اور جو بہت اچھی لگتی ہیں؟ اچھا, میں نے کشمیر, آئی لو کشمیر, اور اڑن کیل مجھے جب میں پہلی دفعہ گئی تو مجھے بہت خوبصورت لگی وہ جگہ. لاسٹ ایئر آئی وینٹ ٹو کمراٹ, این امیزنگ پلیس ٹو. آج ہمارے پیچھے کمراٹ ویلی ہی ہے, ہم اپنے ناظرین کو دکھا بھی کمراٹ ویلی رہے. تو آپ یقین کریں اقرا, اتنی خوبصورت ہے وہ ویلی, مطلب مجھے لگتا ہے کہ سب کو جانا چاہیے. اٹس بیوٹیفل پلیس, پاکستان از بیوٹیفل آنیسٹلی. تھوڑی سی مجھے لگتا ہے کہ سہولیات زیادہ ہونی چاہیے وہاں پہ. اب شاید ہوٹلس بن بھی رہے ہیں اس طرح کے, اور اس طرح کے ریسٹورینٹس بھی ہیں, بٹ تھوڑی سی اور اٹریکشنز ہونی چاہیے وہاں پہ, کچھ ایکٹیویٹیز ہونی چاہیے, کچھ کمپنیز کو مجھے لگتا ہے انویسٹ کرنا چاہیے وہاں پہ. تو پاکستان از سچ اے بیوٹیفل کنٹری. کمراٹ از مائی فیوریٹ سو فار, اینڈ آفٹر کمراٹ اٹس کشمیر. اچھا, کمراٹ اور کشمیر. بہت شکریہ آپ کا.